اس وقت خواجہ آصف پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دیگر وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ وہ پاکستانی عوام کی ترجمانی تھی جو ہمارے وزیر خارجہ نے کیا ہے، اور جس طرح کا جواب ان کو ڈیزرو کرتے تھے ان کے وزیر خارجہ جو ہیں، اس طرح کا جواب ان کو دیا گیا، اور پوری قوم جو ہے اس پہ وزیر خارجہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے، اور اس سٹانس کے ساتھ، اس نیریٹو کے ساتھ، اس بیانیے کے ساتھ جو ہے قوم پوری اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جو آئٹم تھا وہ توشہ خانہ کا تھا، وہ آلریڈی میرا خیال ہے اس کے اوپر بریفنگ ہو چکی ہے، اور یہ توشہ خانہ کی جو فلم ہے یہ چلتی رہے گی، اس کے خاصے شو لگیں گے ابھی، تو یہ بڑی لمبی سٹوریز ہیں جو آنے والے دنوں میں کچھ آپ کو معلوم ہو گئی ہیں اور کچھ جو ہے معلوم ہو جائیں گی۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا، آج سے کچھ 6-7 ماہ قبل جو ہے کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا فرض مجھے سونپا گیا تھا، اس میں کابینہ کے اور بھی افراد تھے، انہوں نے توشہ خانہ کے متعلق جو ہے آج سے 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے بلکہ ایک رپورٹ بنا کے، ایک نیا اس کا طریقہ کار بنا کے جو ہے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر دیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 روز میں اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا۔ اس میں توشہ خانہ کا جو پروسیجر ہے اس کو بالکل ٹوٹل اوور آل کیا گیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈسکریشن کی جو ہے گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ کوئی اپنی من مرضی کے ساتھ یا کوئی ایل انٹینشن کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ بھی کوئی نہیں اس کو اویل کر سکے گا، اور بد نیتی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب میں آتا ہوں مین جو موضوع ہے ہمارا، جو جس پہ 1.5-2 گھنٹے بحث ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر نے اس سلسلے میں 3-4 میٹنگز جو ہیں لی ہیں، اور جمعہ جو ہے اس کے اوپر ایک جو فائنل کنکلوسیو میٹنگ ہوگی۔ کل اور پرسوں میں ہم تمام صوبوں سے اس پالیسی کے متعلق ہم گفت و شنید کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اور ان کی رائے کو انکارپوریٹ کر کے یہ ٹیلی فون ذرا تھوڑا سا جو ہے ان کو بند کر دے، جس کا ٹیلی فون بند کر دیں جی۔ تو یہ تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے شخص، جو ہے اس کا فوکس نہیں رہتا، تو وہ مینلی ایک قوم کو جو ہمارے لمیٹڈ وسائل ہیں، قومی وسائل ہیں، اس میں اپنے آپ کو محدود کرنا، اپنے لائف سٹائل کو، اپنی روٹین کو، اپنے رہنے سہنے کو، اپنے طور اعتبار کو، یہ سارا محدود کرنا جو ہے اس پالیسی کا مقصد ہے، جس میں کفایت شعاری کی جو ہے نا وہ ایک پالیسی جو ہے وہ دی جائے گی۔ اس کے جو مین کانٹورز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کمیٹی میں جو تھے وزراء، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کمیٹی کے سیکرٹری جو تھے، سیکرٹری پاور راشد لنگڑیال صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ تھے، اور اس میں جو ہے وہ منسٹر آف ڈیفنس اس کے کنوینئر، اور منسٹر آف پاور، منسٹر آف ایویشن اینڈ ریلویز، منسٹر آف کامرس، منسٹر آف کلائمیٹ چینج، منسٹر آف پلاننگ، منسٹر آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن، منسٹر آف لا اینڈ جسٹس، منسٹر آف بورڈ آف انویسٹمنٹ، منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، منسٹر آف فائنانس، منسٹر آف پاور ڈویژن، منسٹر پیٹرولیم، اور سیکرٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ 4 سیکرٹریز تھے، اور 1 2 3 4 10 جو ہے اس میں منسٹرز تھے۔ اس میں جو ایسٹیمیٹس ہم نے بنائے ہیں کہ اگر ورک فرام ہوم 20% اگر جو ورک فورس ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، اگر وہ گھر سے کام کرے 20% روٹیشن بیسس کے اوپر، تو 56 ارب روپے کی بچت ہے سالانہ۔ 56 ارب، یہ تخمینہ جو ہے نا 15-20% کم رکھا گیا ہوا ہے، اس کو انفلیٹ نہیں کیا گیا ہوا۔ اور دوسرا جو ہے ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگ جو ہے نا وہ 10
بجے شام 10 بجے رات تک جو ہے لمٹ کر دیے جائیں گے. آلریڈی بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, کہیں پہ آبزرو ہو رہا ہے, کہیں پہ نہیں ہو رہا. ریسٹورینٹس, ہوٹلز اور مارکیٹیں جو ہے نا وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی. اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کہ ریسٹورینٹس اور جو ہیں وہ ان کو آگے تک لے جایا جائے, گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ آگے کر دیا جائے, لیکن بیسیکلی اس سے 62 بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہوگی. ہمارے یہاں پہ پنکھے جو پرانے ہیں وہ تقریباً 120 سے 130 جو ہے نا وہ کنزیوم کرتے ہیں واٹس بجلی, جو ہے جو بھی بجلی کا وہ ہے یونٹ جو ہے. جو اب پنکھے مارکیٹ میں اب نئے بن کے آ رہے ہیں, جو پنکھے جو اس کے وہ تقریباً 40 سے 60 کر رہے ہیں, تو تقریباً آدھا جو ہے فرق, بلکہ دگنا فرق ہے. اس سے 15 ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچت ہوگی. اس کے بعد یہ بلب جو ہیں جو آپ نے یہ یہاں لگے ہوئے ہیں, یہ LED بلبز ہیں, اور جو پرانے بلب تھے جو ٹرانسپیرنٹ تھے اور بیچ میں ان کا وہ جو بھی ہوتا ہے ایلیمنٹ جو ہے انکینڈسنٹ, جی سر, انکینڈسنٹ بلب جو ہے, پارڈن مائی اگنورینس, تو اس میں 23 ارب روپے کا بہنا بچت ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ تو سیدھا جو ہے نا وہ کیش کی بچت ہے. لیکن انرجی ایفیشینٹ جو ہے, اگر گھروں میں فینس کا, ایئر کنڈیشنر کا اور آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ تقریباً جو ہے نا 3,300 اور 6,200 تقریباً 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے نا آپ آن ایوریج جو ہے نا بچا سکتے ہیں. اس سے آپ حساب لگائیں کہ فیول کی کتنی آپ کی بچت ہوگی. جو انرجی ہماری فیول کے اوپر ہے, زیادہ تر فیول کے اوپر ہے, آہستہ آہستہ ہم شفٹ کر رہے ہیں اس کو رینیوبلز کے اوپر, لیکن جب تک ہے ہمیں یہ اقدامات جو ہیں ضروری ہیں. آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے یہ ہم تقریباً اس وقت 28 ارب یعنی بلین 28 ارب روپیہ منتھلی جو ہے ہم اس کی پیمنٹ یہ سیونگ ہوگی. اچھا, اس کے بعد آ جاتی ہے کہ یہ کونیکل بیفلز جو ہیں یہ اس میں ڈالتے ہیں آپ گیزر کے اندر جو ہے نا, اس کی ایک کیمپین ہم چلا رہے ہیں کہ جو گیس دینے والی کمپنیز ہیں وہ یہ پرووائڈ کریں گی جو سٹینڈرڈ ہے ان کے مطابق, اور بل میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا یہ زیادہ مہنگی چیز نہیں ہے, یہ بلکہ مہنگی چیز ہے ہی نہیں ہے. یہ اس سے جو ہے نا ہمیں 92 ارب روپیہ سال کا جو ہے نا بچے گا, 92 ارب روپیہ. اچھا, اور یہ اسٹریٹ لائٹس جو ہے اگر آلٹرنیٹ جلائی جائیں, یعنی جو لگاتار ایک ہی رو میں جو ہے وہ نہ جلائی جائیں, ایک جلائی جائے دوسری جو ہے نہ جلائی جائے, اس سے 4 ارب روپے کی جو ہے بچت ہے. اور ای بائکس جو ہے جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے, بلکہ آہستہ نہیں, ایک کم بڑی محدود مدت کے اندر جو ہے ہم وہ بائکس جو ہیں جو پریزنٹلی جو پیٹرول پہ چل رہی ہیں وہ فیز آؤٹ ہو جائیں گی, اس کی جگہ الیکٹرک بائکس جو ہیں آ جائیں گی. اس کی آلریڈی امپورٹ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس وقت جو بائکس کی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو فیز آؤٹ کر کے, اور جو اس وقت ایگزسٹنگ بائکس جو ہیں ان کو بھی اگر ماڈیفائی کیا جائے تو وہ بھی ہو سکیں جو ہے. اس سے ہماری تقریباً 86 ارب روپے کی جو ہے نا بچت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ الٹیمیٹلی اگر آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں تو سینکڑوں ارب روپیہ جو ہے نا وہ بچت ہوتی ہے. اس کے اور بھی جو ہے نا وہ اس میں لوازمات ہیں, لیکن اس کو جو ہے وہ آگاہی کے لیے, عوام کی آگاہی کے لیے جو ہے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ جو ہے وہ ایک بڑی افیکٹو کیمپین جو ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی اویلیبل ہوگی, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اویلیبل ہوگی, وہ چلے گی وہاں پہ تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی ہو سکے. اس کے لیے جو بھی میڈیا کے لوازمات ہیں یا جو مختلف انسٹرومنٹس ہیں ان سے کام لیا جائے گا. اس کے بعد واٹر کنزرویشن آ جاتی ہے. ہمارے 69% واٹر جو ہے ہمارا ایگریکلچر میں یوز ہوتا ہے,
وہ پانی جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے، بلکہ زیادہ تر نہیں، تقریباً 100% جو ہے فلڈ اریگیشن کے ذریعے ہوتا ہے. فلڈ اریگیشن ایک تو پانی جو ہے بہت تقریباً 80-90% اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جو استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہ سیو ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ فلڈ اریگیشن سے جو ہے نا زمین کے اوپر جتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ایک دم سارے نیچے چلے جاتے ہیں، اور جو بھی سبزیاں، جو بھی فصل کاٹی جاتی ہے اس میں اس طرح کی نیوٹرینٹس نہیں آتے ہیں جتنا اگر آپ ڈرپ اریگیشن یا کسی اور اریگیشن کے میتھڈز کے سے جو ہے نا وہ اسے استعمال کریں. اس میں واٹر ہارویسٹنگ کی ہوگی کہ گھر جو بنائے جائیں وہ پانی جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہ سب سرفیس واٹر پہ جا کے شامل ہو اور پانی ضائع نہ ہو. مثلا بارش کا پانی ہے، بارش کا پانی اب جو ہے نا وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، سیور میں چلا جاتا ہے، کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. اس کی جو ڈسپوزل جو ہے وہ ڈائریکٹلی جہاں پانی ہے نیچے، جہاں سے پمپ پانی نکالتے ہیں وہاں پہ جا کے شامل ہو. یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بیسیکلی ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ہم تمام صوبوں سے کہیں گے کہ وہ اب اگلے 2 روز میں ہم صوبوں سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں اس کے جو مختلف کانٹورز ہیں اس پالیسی کے، اس پروگرام کے، ان سے ان کو آگاہ کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے، اور 4 صوبوں کو ہم اپروچ کریں گے. جو بھی اس وقت صورتحال ہے اس کے باوجود جو ہے 4 صوبوں کو اپروچ کیا جائے گا، اور ان کو یہ ایک نیشنل پروگرام ہے، ایک قومی پروگرام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنسنسس کے ساتھ لانچ کیا جائے. تو اگلے 2 روز میں یہ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جمعرات کو فائنل اپروول جو ہے اس ساری کنزرویشن پالیسی کی جو ہے. لیکن یہ ساری دنیا میں 6 بجے، 6:30 بجے، 7 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ رات کو 12:30، 1 بجے، 2 بجے تک مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. صبح مارکیٹیں جو ہے 12 بجے کہیں کھلتی ہیں، کہیں 1 بجے کھلتی ہیں، کہیں 2 بجے کھلتی ہیں. تو ہم جو ڈے لائٹ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے سورج کی روشنی سے، اس کو تقریباً 50% آف دا ٹائم جو ہے استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم لائٹیں جلا کے جو ہے نا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں دفاتر کے اندر شینڈلر چل رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا لائٹیں کھلی ہوتی ہیں. منیمم لائٹ سے جو استعمال ہو سکتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس قسم کی ویسٹیج جو ہے لوگ جو ہے شام کو شاپنگ کے لیے نکلتی 7:30-8 بجے کے قریب ہیں. یہ ایک بیہیویئر کا جو پیٹرن ہے یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ملک جو ہے اس وقت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک سنگین معاشی صورتحال ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادات جو ہیں نارمل کر لیں. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ جی آپ کوئی بیلٹ ٹائٹننگ کریں اور آپ کو مشکلات کا، آپ صرف اپنی عادات بدل دیں. جو ہمارے والدین جو ہے، آپ میں سے ینگسٹر جو ہیں ان کے تو والدین تو میری عمر کے ہی ہوں گے، لیکن جو ہمارے والدین جو ہے، بلکہ آپ کے بھی والدین سب کے جو ہے پچھلی جنریشن جو ہے، جو میری جنریشن ہے یا میرے بزرگوں کی جنریشن ہے، وہ سارے جو ہے رات کو تمام ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی تھی، مارکیٹوں کی اور ہر قسم کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی. بازار جو ہے 6:30-7 بجے تک بند ہو جاتے تھے. اب یہ رواج جو ہے یہ کب سٹارٹ ہوا، کیوں سٹارٹ ہوا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنے وسائل میں رہنا ہے، اپنے مینز میں رہنا ہے، جو ہمارے حالات ہیں معاشی ان میں رہنا ہے، تو ہمیں یہ ساری چیز جو ہے سکیڑنا ہوگی. اس چادر میں جس میں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اگر اس میں جو ہے اس وقت کبھی پاؤں کور کریں تو سر باہر ہوتا ہے، سر کور کریں تو پاؤں باہر ہوتا ہے. اگر اس چادر میں ہم نے سمٹنا ہے تو پھر ہمیں اپنی عادات جو ہیں وہ بدلنی ہوں گی. چادر اگر بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ ہو سکتا ہے کوئی ریلیکسیشن ہو، لیکن جن ملکوں کے بعد دولت کا کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ ہمارے گلف کے کنٹریز میں بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی 8 کے قریب مارکیٹیں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں، شاپنگ مالز بند ہو جاتی ہیں، کہیں 9، 9:30، 10 بجے تک بج جاتی ہیں. لیکن یہ 2 بجے والا رواج جو ہے یا 1 بجے والا رواج جو ہے یہ سمجھ نہیں آتا. ماسوائے جو فارمیسیز ہیں یا کوئی اس قسم کے جو ایمرجنسی والے
یہ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے فائنلائز ابھی تھرسڈے کو جو ہے یہ ہو جائے گا، یہ صوبوں سے مشاورت کے بعد جو ہے، تاکہ ان میں سے بہت سی چیزیں بلکہ میجورٹی چیزیں جو ہیں صوبوں نے کرنی ہیں. تو یہ ساری، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں گی 6-7 مہینے سے یہ ایکسرسائز چل رہی تھی اور یہ اپنی فائنل سٹیج پہ یہ پہنچ چکی ہے. سیاسی جو اس میں کنسلٹیشن ہے وہ 4 صوبوں سے ہو جائے گی اور ہم ان کو کنونس کریں گے کہ یہ نیشنل ایمرجنسی کے تقاضے ہیں کہ ہم یہ پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ سارا کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے اور بڑی لمبی کل شام کو بھی شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی ہوئی تھی. وہ بھی میرا خیال ہے 2-2.5 گھنٹے راشد 2.5 گھنٹے چلی ہے میٹنگ جو ہے، اور اس میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بڑی ارکریزی اس میں انویسٹ ہوئی ہے ساری پالیسی کے اندر. اور یہ اٹ ول بی بیکم پارٹ آف آر نیشنل ایتھوس. یہ ہمارا جو ایک قومی کلچر ہے یہ اس کا حصہ بنے گی یہ پالیسی جو ہے کفایت شعاری جو ہے. اس میں آپ کی معاشی نجات بھی ہے. آپ کو جو معاشی مشکلات اس کو آپ ساری قوم کو اس وقت فیس کرنی پڑ رہی ہیں، بجلی میں، پیٹرول میں، گیس میں، سبزیوں میں، گوشت میں، ہر چیز میں یہ اس پہ بڑا امپیکٹ ہوگا. اور لانگ ٹرم جو ہے جب آپ کا ہیبٹ پیٹرن چینج ہوگا، آپ کے لائف سٹائل چینج ہوگا، آپ کی عادتیں، آپ کے اعتبار چینج ہوں گے، تو اس سے میرا خیال ہے کہ فیملی لائف کے اوپر بھی ایک بڑا خوشگوار اثر آئے گا. فیملی لائف بھی جو ہے وہ بھی انرچ ہوگی. ہماری جو روایات، ہماری ٹریڈیشنز جو ہیں جو ہم نے ان سے ڈپارچر کیا ہوا ہے، وہ ہم واپس لوٹیں گے ان روایات اور ان فیملی ٹریڈیشنز کی طرف، جس میں فیملی جو ہے وہ اس یونٹ کا ایک اپنا تقدس ہے، ایک اپنی اس کی ویلیو ہے. جو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جو عادات جو ہم نے اپنائی ہوئی ہیں اس میں یہ ویلیوز جو ہے نا ان کی وقت بھی جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے. تو میں اپنے کارا صاحب کو کہوں گا کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اس کے بعد کوئی سوال جواب ہوں گے تو راشد صاحب جو ہیں وہ ان کا جواب بھی دیں گے کیونکہ ٹیکنیکل ہوں گے، تو مریم جواب دے دیں گی. بہرحال وی آر اوپن ٹو کوشچن. کارا صاحب. شکریہ قائد صاحب، آپ نے تفصیل تو ساری کر دی. ٹھیک ہے بیٹا، میں آواز سے ذرا زور سے بول رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، تھوڑا سا یار تو اینو تھلے کڈن واسطے باقی سارے تھلے چھوڑ دیتا ہے. بہت شکریہ. تو خواجہ صاحب نے تفصیل تو بیان کر دی. سب سے 2 چھوٹی مختصر باتیں. ایک تو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ نے اپنے ورثے کے مطابق اس حکومت کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کرتے ہوئے اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کا، کشمیریوں کا، ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا اور دیگر جو مائنارٹیز ہیں ان سب کا ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ جو ہمارے اوپر دہشت گردی کے الزامات دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں لگائے جاتے ہیں. ہم سب سے بڑا دہشت گردی کا شکار ملک ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جانی بھی، مالی بھی. اور ہمارے ساتھ دہشت گردی کے واقعات مسلسل کیے جا رہے ہیں جس کی بیکنگ انٹرنیشنلی موجود ہے. اس کی نشاندہی ہم بار بار کرتے رہے اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے اس پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے وہ کھل کے بیان دیا جس پہ ہندوستان کے اندر بڑی چیخیں نکلی ہیں، بڑی تکلیف اٹھی ہے. لیکن کچھ بھی ہو، سر کی قیمت لگاؤ، ہمیں سروں کی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کے مقدمے کو پیچھے نہیں ہونے دیں گے، انسانیت کا مقدمہ آگے رکھ کے لڑتے رہیں گے. یہی ہمارا فیصلہ ہے اور ہمیں اپنے لیڈر پہ، اپنے فارن منسٹر پہ، اپنے وزیر خارجہ پہ فخر ہے، چیئرمین پہ. اور آج یہی وزیر اعظم صاحب نے، کابینہ نے ان کو اپریشیٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. دوسری گزارش یہ ہے، خواتین و حضرات، ملک یقیناً اس وقت مشکل حالات میں ہے. روز آپ بھی بات کر رہے ہیں، چوکوں چراہوں میں بیٹھ کے، چوپالوں میں بیٹھ کے، اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے. میڈیا کے اندر بھی یہی ڈیبیٹ جاری ہے کہ ملک کے اندر بحران بہت بڑا ہے اور اس وقت اپوزیشن کا لیڈر عمران خان بیٹھا ہوا ہر روز ہمارے اوپر، پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک نیا حملہ کرتا ہے کہ یہ ہم کوئی ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ہوگا ایسے. جو اقدامات حکومت اٹھا سکتی ہے وہ تو اٹھا رہی ہے.
لیکن کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے کہ قوم کی طرف سے بھی ایک رسپانس چاہیے. حکومت اپنے اوقات کار میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے, اس سے یہ تصور نہیں ہوگا کہ شاید کوئی کام خراب ہوگا. ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل دیکھی گئیں اور اس سے بچت بنیادی طور پہ لوگوں کی بھی ہے, حکومت کی بھی ہے, اور جو فورن کرنسی جو ایک ایک ڈالر ہم بچا رہے ہیں, اپنی بیلٹ ٹائٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے مشکل حالات کا سامنا ہے. آج ہم ذرا غور کریں, یہ ساری وہ رقوم ہے جس کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا, جو بنیادی طور پہ فورن کرنسی کی صورت میں ہمیں بچیں گی. ہم اس وقت گیس باہر سے منگوا رہے ہیں, تیل باہر سے منگوا رہے ہیں, جو بجلی پیدا کرنے میں ہمارے تیل کے کارخانے اور کول استعمال ہوتا ہے وہ بہت مہنگا ہے. یہ ساری وہ نیشنل سیونگ ہے. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے تجویز دے رہے ہیں, ابھی تو خیر صوبوں سے بات کریں کہ خواجہ صاحب 8 بجے مارکیٹ کلوجر ہو, تو اس کے خلاف ایک لوگوں کے اندر ایک بحث چھیڑی جائے گی, ہمارے مخالفین بھی چھیڑیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے, دنیا میں کوئی ترقی یافتہ قوم ایسی نہیں, ایک بھی, جو جلدی سونے والی اور جلدی اٹھنے والی نہ ہو. یہ قومی عادتیں جن قوموں کی ہیں وہی قومیں دنیا میں ترقی یافتہ ہیں. باقی جو تیل سے امیر ہوئے ہوئے ملک ہیں ان کے مزاج اور ہیں, لیکن دنیا میں کامیابی کی دلیل یہ گنی جاتی ہے اپارٹ فرام آل ادر تھنگس. تو حکومت نے یہ جو اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگوں کی تکالیف کو بھی دیکھا گیا ہے. ہم بھی آپ میں سے ہیں. ساری چیزیں ایٹ لینتھ ڈسکشن کرنے کے بعد یہ وہ تجاویز ہے جس کے ذریعے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ گیزرز میں کوئی آلہ لگے گا جس کی وجہ سے گیس کم استعمال ہوگی, تو اس کے نتیجے میں گیس کم آئے گی پاکستان. مہنگی گیس آتی ہے, سستی آگے جا کے سبسڈی ہوتی ہے. اگر کم آئے گی تو ہمارا کم سرمایہ استعمال ہوگا اور پاکستان کے لوگوں کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی. اس تھوڑے سے چھوٹے سے انسٹرومنٹ کا اگر کوئی خرچہ بھی ہوگا تو وہ بلوں کے اندر ماہانہ ایڈجسٹ کر کے لے لیا جائے گا. لیکن کوئی 18,500 روپیہ پر گیزر سالانہ اس کی بچت کا ایک اسٹیمیٹ ہے. تو یہ قومی کاز ہے. اسی طرح مارکیٹ کلوجر ہے, اسی طرح ریسٹورنٹ کا کلوجر ہے, اسی طرح دفاتر کا, جس طرح خواجہ صاحب نے بیان کیا ہے. یہ کچھ تجاویز ہے, کچھ اقدامات ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم قومی عادتیں بھی نہیں بدلیں گے, ہم اپنے دفاتر کے ٹائم بھی نہیں بدلیں گے, ہم اپنے مارکیٹیں بھی نہیں مارکیٹ ٹائم بھی چینج نہیں کریں گے, خود کوئی قربانی نہیں دیں گے, صرف اور صرف حکومت کچھ کہیں سے پیسے لے آئے اور وہ حکومت کے سارے کام کر لے, یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل جو 26 سے 28 بلین ڈالر ہے اور بڑھ رہا ہے, اگر اور اس کا سب سے جو فیول کا ہے اور جو کول کا ہے, اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا, اور یہ پاکستان آج بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, بہت مشکل حالات ہے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ہم تجویز نہیں دے رہے, یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اقدامات اٹھانے ناگزیر ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور ہم سب کو تعاون کرنا ہوگا حکومت وقت کے ساتھ. یہ اقدامات ہماری تجویزیں ہیں. ہم صوبائی حکومتوں سے یہ توقع کرتے ہیں, ہم تمام جماعتوں سے یہ توقع کرتے ہیں, تمام ٹریڈ آرگنائزیشن سے یہ توقع کرتے ہیں, تمام انڈسٹریلسٹ جتنے بھی طبقات ہیں سب سے توقع کرتے ہیں کہ آپ ہماری ان تجاویز کو پاکستان کی بقا اور بچت کا راستہ دیکھ کے اس اینگل سے اس کی چیزوں کو دیکھیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم یقیناً آپ کی بہتری کے لیے تمام اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں. اس مشکل وقت میں یہ اقدامات بہت ضروری ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک بہتری کا عمل شروع ہوگا. جتنے بچتیں خواجہ صاحب نے بتائی ہیں اس سے انشاءاللہ تعالی اور زیادہ اور بہتر بچتیں آئیں گی, اور حکومت بھی اپنے اقدامات کے ذریعے مزید چیزیں بہتر کرے گی. تو کئی اطراف سے اب چیزوں کو سمیٹ کے پھر اس بحران سے نکلنے کی پوزیشن میں آئیں گے. بہت شکریہ. مقبول خواجہ صاحب, حکومت پالیسی بناتی ہے لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہر وقت مسئلہ رہتا ہے. تاجر جو ہے اور خاص طور سے بزنس کمیونٹی ہے سب سے پہلے وہی وائلیشن کرتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ بجلی ہے, لیکن تاجر کمیونٹی کے آگے حکومت جو ہے ہمیشہ سرنڈر کر دیتی ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پالیسی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد واپس ہو جاتی ہے. آئندہ اب کیا ہوگا؟ کیا تاجروں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا؟ دیکھیں, سختی سے تو کسی کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا. تاجر بھی ہمارے بھائی ہیں. جہاں ہم اپنی عادتیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کریں گے انشاءاللہ, اسی طرح ہم سب سے کہیں گے اور قوانین بنائے جائیں گے اس میں کہ ساری جو ہیں وہ ایک جس طرح ایک
ترقی یافتہ یا مہذب ممالک جو ہیں، دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس میں مارکیٹیں جو ہیں آدھی رات کو بھی کھلی ہوتی ہیں، واحد ملک ہے. یا تو ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، اور یہ جو مارکیٹیں کھولتے ہیں ان کو نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اب یا تو ہمارے پاس چوائس ہو تو پھر ہم اس میں گنجائش کر لیں کہ بھئی نہیں تاجروں کو کر لیں اکاموڈیٹ، یا دفتروں کو اکاموڈیٹ کر لیں، یا فیکٹریوں کو اکاموڈیٹ کر لیں. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. ہمارے وسائل جو ہیں وہ ہمیں کوئی آپشن ہی نہیں دے رہے، کوئی چوائس ہی نہیں دے رہے. ہمارے اوپر چوائس کے یا آپشن کے دروازے بند ہو چکے ہوئے ہیں. میں ریسٹورنٹس کا مارکیٹیں جو ہیں وہ بالکل 8 بجے بند ہوں گی. رسپانس ہم صوبوں کا دیکھ لیتے ہیں. ریسٹورنٹس جو ہیں اور شادی ہال جو ہے نا وہ سجیشن جو ہے 10 بجے بند ہونے کی ہے، کیونکہ ریسٹورنٹ بھی لپیٹتے جو ہے نا 8 بجے تو شام ہوتی ہے گرمیوں کے اندر جو ہے تو وہ ارلی ہو جائے گا، لیکن ایک ایوریج ٹائم جو ہے نا وہ 10 بجے کر لینا چاہیے. اور شادی ہالوں کا بھی اس طرح ہونا چاہیے. اور یہ قانون ہے، یہ لکھی پڑی بات ہے. یہ جو ہمارے یہاں پہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے، یہ چیزیں قانون پہ موجود ہیں کہ کب مارکیٹیں بند ہوں گی، کب کھلیں گی، کب دفتر بند ہوں گے، کب دفتر کھلیں گے. اب جمعے کا جو دن ہے آپ کو بھی پتا ہے، میں کوئی لمبی بات نہیں اس پہ کرنا چاہتا کہ کس وقت نماز کا جو ہے اہتمام شروع ہوتا ہے، پھر کس وقت لوگ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ویسٹیج کا کلچر جو ہے، ضیاع کا جو ایک کلچر جو ہے وہ فارچونیٹلی، آئی وڈ ناٹ سے انفارچونیٹلی، فارچونیٹلی ہمیں اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، قطعی طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے. کیا کل ہمارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی بخشے، ہمیں وسائل بخشے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رات کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پھر 2 بجے دکانیں بند کھلیاں رکھا ہوتے. نو. جوید صاحب سر، جاوید حسین دنیا نیوز سے. سر میرے 2 چھوٹے کوشچنس ہیں کہ پہلے انرجی کنزرویشن کے حوالے سے کہ وفاقی کابینہ جو ہے وہ بھاری بھرکم کابینہ ہے، اس میں ہر وزیر کے ساتھ 2-2 3-3 گاڑیوں کے کانوائے چلتے ہیں. تو وفاقی کابینہ انرجی بچانے کے لیے پہلا اقدام اپنے طور پر کیا لینے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ پنجاب میں جو صورتحال سیاسی طور پر اس وقت بن رہی ہے اس میں وفاقی حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور اس میں سر یہ بھی ایڈ کر لیجیے کہ لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے ایک سمری منظور کی گئی ہے جو انتخابات 31 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، اس میں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اب تبدیل کی جائیں گی تو تاخیر کا شکار ہوں گی. تو یہ فیصلے میں آپ سے جاوید تھوڑی سی معذرت کے ساتھ میں دوسرے ٹاپکس پہ بولا نا، تو جس پہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں فوکس جو ہے نا وہ ڈیلیوٹ ہو جائے گا، اس کا اثر جو ہے نا وہ زائل ہو جائے گا. کیونکہ عوام سن رہی ہیں، باتیں سن رہے ہیں، ہمارے تاجر سن رہے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والے سن رہے ہیں، عام. تو میں جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کابینہ اور ہمارے جو عہدیدار ہیں، میں وہ سوال بالکل آپ کا درست ہے. بالکل یہ کلچر چینج ہونا چاہیے. دیکھیں میں ایک سیدھی بات کرتا ہوں. میں 32-33 سال پارلیمنٹری میں میری جو گزر گئی ہے زندگی جو ہے، اس میں میرا حال ہے میجورٹی جو ہے وہ میں کل ہی پھر درد ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ ایسکارٹ کی اور لائٹاں بلدیاں پہ اگے پلساں پیچھے پلساں، جب پھڑے جانے ہیں ادو ہر پاسے پلساں ہوں گی. یہ چیز جو ہے، یہ کلچر جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ سیاستدانوں کو سب سے پہلے عادتیں بدلنی چاہیے. بالکل. اگر ہم اپنے آپ کو ماڈل نہیں بنائیں گے تو عوام کس طرح فالو کرے گی؟ ہمیں لیڈ لینی چاہیے. یہ جھنڈے میں نہیں سمجھتا قومی جھنڈا جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں، راشد کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میرا خیال ہے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہی لگاتا ہے، وزراء تو نہیں لگاتے وہاں پہ جھنڈے جو ہیں دوسرے ممالک کے اندر جو ہے. یہاں پہ تو رات کے اندھیرے میں بھی جھنڈا نہیں اتارتے، سن سیٹ کے بعد جھنڈا نہیں لگنا چاہیے. تو یہ آتے ہیں، بدلنی چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں بدلنی چاہیے، بعد میں لوگوں کو بدلنی چاہیے. میں پارلیمنٹ لاجز میں وہ ڈالے آؤں لنگ رہے بندہ پیدل ٹکرے تو اتنے چاڑ دیں جڑے گا. یہ میں پارلیمنٹ لاجز اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں 100% آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ سے سٹارٹ ہونا چاہیے. یہ کلچر جو ہے اپنے آپ کو مثال بنانا چاہیے تاکہ قوم جو ہے اس کو فالو کر سکے جو ہے.
باقی وہ بلدیاتی والا اور دوسرا جو ہے وہ ادار ہے تو سراولہ صاحب ڈان سے بھائی صاحب شروع میں آپ نے توشہ خانہ کی بات کی ہے، آپ نہیں بولے تو یار میں تمہیں ادھر لے آنے کی کوشش کرنا پہ تھی پھر ادھر اٹھ جاندے گے. اچھا چلو کیبنٹ میں ڈسکس ہوا نہیں ہوا. اچھا نہیں میں ہم جب چلیں آپ پوچھیں. توشہ خانہ میں اب نئی اسٹریٹجی آپ لے کے آ رہے ہیں، لیکن جو پونے 4 سال ہوتا رہا ہے، جس کی آڈیو لنکس بھی ہیں، سارا کچھ ہے، چیزیں یہاں سے بکی بھی ہیں، اس پہ آپ نے کیا ڈیسیجن کیا ہے؟ وہ ایف آئی اے میں جائے گا یا اس کو آپ اس اسٹریٹجی کے تحت اس کو، کیونکہ آپ لوگ بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی ایف آئی اے میں جا رہا ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی. کسی وقت بھی گورنمنٹ جو ہے وفاقی حکومت جو ہے اگر پروسیکیوشن کے لیے کسی اور کو دینا چاہے تو دے سکتی ہے، بالکل دے سکتی ہے. دوسرا سوال ہے اسی اسٹریٹجی کے حوالے سے، ایک پالیسی آئی تھی کافی پہلے، آپ کو پتہ ہے، مانیٹائزیشن کی پالیسی، ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن کی. آپ کے 20 سے 22 گریڈ کے تمام بیوروکریٹس مانیٹائزیشن لے رہے ہیں، گاڑی کا ڈرائیور کا فیول کے پیسے لے رہے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، ہر بیوروکریٹ نے 22 والے نے 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کارپوریشن کی، ان لمیٹڈ فیول ہیں، ان لمیٹڈ ڈرائیور ہیں، کوئی روکنے کو تیار نہیں ہے، پیسے بھی لے رہے ہیں، اس کو روکے. دوسرا سر جو آپ نے بائکس کی تھی، ای بائکس کی، ای کاروں کے بھی ہے، 2-3 کمپنیاں آئی بھی تھی جب ان کو بھگا دیا گیا. نہیں ہے. آپ اس میں کیا اسٹریٹجی اس میں کچھ لا رہے ہیں کہ ان کو رجسٹریشن میں فری ہوگی اس کی، کیونکہ لوگوں کو چینج کرنا ہے گاڑیوں کو. میں آپ کو دیکھیں، یہ آپ بھاگا کوئی نہیں ہے. میں مانیٹائزیشن میں بھول جاؤں، مجھے یاد کرا دیجیے. گاڑیوں سے میں شروع کرتا ہوں. گاڑیاں جو ہیں وہ ایک آر ڈی لگی تھی ان کے اوپر جون میں. نومبر میں انہوں نے اس نے ختم ہونا تھا. میری انفارمیشن اسلام آباد میں وفاقی وزراء پریس کانفرنس